سرزمین کشمیر ہے، اس سرزمین میں بھی خاص طور پر جو وادی جو دنیا ہے، پوری دنیا میں اپنی خوبصورتی میں جس کو کہتے ہیں کہ اگر فردوس بر روئے زمین است ہمی است و ہمی است و ہمی است، کہ اگر روئے زمین پر کوئی فردوس کی کوئی جھلک ہے تو وہ کشمیر کی بالخصوص وادی سری نگر میں وہ جھلک نظر آتی ہے۔ لیکن سچی بات یہ ہے کہ یہاں پر بھی بہت برے حالات تھے۔ یہاں کے بادشاہ اتنے توہم پرست تھے کہ وہ افغانستان کی طرف سے جو حملہ آور آتے تھے، یہ پیر پنجال کی طرف سے، تو اس طرف کے جو وہاں پتھر سنگریزے ہوتے تھے ان پہ دودھ ڈالتے تھے اور کہتے تھے یہ دودھ ان کو پلا رہے ہیں، یہ بڑے ہو کے جوان ہوں گے تو یہ بڑے پہاڑ بن جائیں گے تو افغانستان سے حملہ نہیں ہوگا۔ یہ ان لوگوں کی توہم پرستی تھی، یہ ان کا اتنا عقیدہ اس طرح کا کمزور تھا۔ اور اس کے علاوہ باقی جو آپس کے سماجی تعلقات اور شرم و حیا کا معاملہ ایسا ہے کہ وہ زبان پر نہیں لایا جا سکتا۔ بھائیوں کے ہاتھوں میں بہنوں کی عزتیں محفوظ نہیں تھی، حقیقی پھوپھیوں کی عزتیں محفوظ نہیں تھی، اور ایسے یہ خونی مناظر اور ایسے بے حیائی کے مناظر تھے کہ ایک انگریز یہ لکھتا ہے کہ اس دور میں کشمیریوں کو صرف لوٹ مار کرنا آتا تھا، بلکہ دنیا کی کوئی چیز آتی نہیں تھی۔ اسلام ابھی اس علاقے میں پوری طرح سے متعارف نہیں ہوا۔ 712 میں ایک شخص عرب سے آیا، حمیم بن سامہ جس کا نام تھا، کہتے ہیں وہ یہاں آیا، کچھ لوگ اسلام سے متعارف تھے لیکن یہاں پر کوئی اسلام کی جو عقائد، اس کی عبادات، اس کا پورے بطور نظام زندگی سے کسی کو تعارف نہ تھا۔ یہ بات 1320 عیسوی کی ہے، جب رنچن جو بنیادی طور پر تبت کا رہنے والا تھا، وہ بنیادی طور پر تو کہتے ہیں بدھ مت کا ماننے والا تھا، جب وہ یہاں آیا، یہاں سادی، یہ یہاں کا ہندو حکمران تھا، یہ اس کے مرنے کے بعد یہ تخت نشین ہو گیا۔ سادیوں کے بعد مرنے یا کسی طرح سے اس کے اقتدار سے الگ ہونے کے بعد یہ جب تخت نشین ہوا تو یہ کوئی بہت نیک سیرت اور نیک سوچ رکھنے والا آدمی تھا، یہ پریشان تھا۔ یہاں پر شیو مت کشمیر کی وادی میں یہ مذہب تھا، پچھلا اس کا مذہب تھا بدھ مت، وہ پریشان تھا۔ بندہ خدا کی طرف رجوع کرے، اللہ کا ارشاد ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو ہماری طرف چل کے آتے ہیں، راستے تلاش کرتے ہیں، ہم ہدایت کی راہیں کھول دیتے ہیں۔ یہ بھی پریشان تھا کہ آخر میں کون سا دین دھرم اختیار کروں، میرا پچھلا دین دھرم بھی وہ میری طبیعت اور مزاج سے ہم آہنگ نہیں ہے، یہ یہاں کا جو دین مذہب یہ یہاں کا دھرم ہے اس میں بھی عجیب و غریب عقیدے اور اعمال ہیں، میں کیا کروں۔ ایک دن رات کو وہ سویا، اللہ نے اس کی رہنمائی فرمائی، خواب میں اسے یہ منظر دکھایا گیا کہ کل صبح جب جس شخص پر تمہاری پہلی نظر پڑے تم اس کا دین دھرم اختیار کر لینا۔ تو اس کا محل یہ سری نگر میں دریا کے کنارے پر تھا۔ صبح جب جو ہی صبح طلوع ہوئی، اس نے اپنے محل کی کھڑکی کھولی تو سامنے دیکھا کہ وہاں ساحل دریا پر کوئی آدمی اٹھک بیٹھک کر رہا ہے۔ اس نے اپنے درباریوں کو بھیجا، اس آدمی کو بلاؤ، یہ کون ہے؟ جب بلایا گیا، وہ بھی خود نہیں آیا تھا، اس کو بھی کسی نے بھیجا تھا، اور وہ اندر سے خالی نہیں تھا، وہ اندر سے روحانیت سے، علم سے، عرفان سے پوری طرح سے معمور تھا۔ اس لیے جب یہ آیا، اس نے پوچھا آپ کون ہیں؟ انہوں نے کہا میرا نام عبد الرحمن بلبل ہے۔ کہا تم کہاں سے آئے ہو؟ انہوں نے کہا اللہ نے مجھے اسی سرزمین میں بھیج دیا ہے۔ پوچھا تمہارا دین کیا ہے؟ کہا میرا دین اسلام ہے۔ پوچھا تم وہاں کیا کر رہے تھے؟ کہ میں خدا کے سامنے جھک رہا تھا، اللہ کو منا رہا تھا، اللہ کو راضی کر رہا تھا۔ تو یہ سمجھ گیا کہ اللہ نے میری رہنمائی کر دی، تو اس نے پھر کہا کہ میں بھی تمہارے دھرم میں آنا چاہتا ہوں۔ تو انہوں نے اس کو کلمہ پڑھایا، لا الہ الا اللہ محمد رسول۔ یہ جو مسلمان ہوا تو اس کے ساتھ 10,000 اس کے باقی رعایا اور درباری سارے مسلمان ہو گئے۔ یہ 1320 کی بات ہے۔ 1324 میں اس کا وصال ہوا۔ اس کا وصال ہوا تو پھر اب صورتحال یہاں پر یہ ہے کہ رعایا کے لوگ مندروں میں بھی جاتے ہیں، مسجدوں میں بھی جاتے ہیں۔
بلبل نگر آج بھی سری نگر میں ایک محلہ ہے، اس نے وہاں مسجد تعمیر کرائی، لیکن صدیوں سے لوگ ہندو مت کو ماننے والے ہیں۔ اب صورتحال یہاں یہ ہے کہ لوگ رام رام بھی کرتے ہیں، رحیم بھی کرتے ہیں۔ یہ جو صورتحال پیش آئی تو اسی وقت حضرت امیر کبیر سید علی حمدانی جو اس وقت حمدان میں تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو خواب میں آئے اور فرمایا کہ کشمیر میں لوگ اگرچہ مسلمان ہو گئے، ان کی حالت کافروں سے زیادہ بدتر ہے، ابھی بھی تم وہاں چلے جاؤ۔ پھر یہ وہاں سے یہاں تشریف لائے، 3 مرتبہ تشریف لائے، تو 3 مرتبہ حضرت شاہ حمدان کے کشمیر آنے کی وجہ سے 37,000 ہندو نے ان کے ہاتھ پر اسلام قبول کر لی۔ 37,000 ہندو ان کے ہاتھ پر مسلمان ہو گئے۔ پھر یہ جو موجودہ خانقاہ معلیٰ سری نگر میں ہے، یہ ان کی خانقاہ بھی تھی، یہ مدرسہ بھی تھا، یہ مسجد بھی تھی۔ یہیں سے ہدایت کا نور پھوٹا، اور ان کے ساتھ 700 سادات جو سارے علماء تھے، یہ یہاں تشریف لائے تو اس پورے علاقے میں یہ لوگ پھیل گئے۔ انہوں نے اپنا وہ وطن بھی دوبارہ یاد نہیں کیا، اپنے رشتوں کو بلا دیا اور اللہ جل شانہ کی طرف لوگوں کو بلایا۔ تو اس سرزمین میں حضرت شاہ حمدان کے ساتھ جو 700 سادات آئے، ان کے ذریعے سے یہاں اسلام پھیلا، اور اللہ نے اسلام کو استحکام عطا فرمایا، اور اسلام کو اللہ نے غلبہ عطا فرمایا۔ پھر کئی دور آئے، کئی نشیب و فراز آئے، مسلمانوں کے لیے آزمائش کا دور اس وقت شروع ہوا جب رنجیت سنگھ نے لاہور کے اس تخت پر قبضہ کیا، اور پھر گلاب سنگھ کے ذریعے سے یہ سارا علاقہ اس کے زیر نگین ہوا۔ پھر حالات تبدیل ہو گئے، اور یہ جو حالات میں تبدیلی آئی، پھر مسلمانوں پر غلامی کا دور شروع ہو گیا۔ یہ طویل ترین غلامی کا دور ہے، لیکن حضرت شاہ حمدان نے اور حضرت عبد الرحمن بلبل نے جو کشمیر کو جو سبق اسلام کا پڑھایا تھا، ڈوگروں کے، ہندوؤں کے، سکھوں کی تمام تر ظلم و ستم کے باوجود وہ دین پر قائم رہے، اور خانقاہ معلیٰ سری نگر یہ دین کا مرکز تھا جس سے دین کی اشاعت ہوتی رہی۔